علمی ڈائری کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، 31 مئی 1935 اگرچہ سال کا یہ وہ وقت تھا جب کوئٹہ کے بیشتر باسی بند کمروں کے بجائے کھلے آسمان تلے سونے کو ترجیح دیتے تھے، مگر بدقسمتی سے وہ رات عام راتوں کے مقابلے میں قدرے سرد تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بیشتر آبادی گھروں کے اندر 4 دیواروں میں سو رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 86 برس قبل یعنی 30 اور 31 مئی 1935 کی درمیانی شب گھروں کے اندر سونے والے کوئٹہ کے ان باسیوں کو سنبھلنے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ ایک خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی اور اس سے قبل کے نیند سے ہڑبڑا کر اٹھنے والوں کو اپنے نیچے موجود زمین کی تھرتھرا اٹھنے کی کچھ وجہ سمجھ میں آتی۔ سب ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ زمین نے رات 3:03 پر ہلنا شروع کیا اور 45 سیکنڈز کے انتہائی مختصر دورانیے میں کوئٹہ شہر اور سول لائنز کی لگ بھگ تمام عمارتیں زمین بوس ہو چکی تھی۔ 7.7 شدت کا زلزلہ پورے شہر کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ دوستو، زلزلے کے بعد ابتدائی چند دنوں میں شہر کی بچی کچی انتظامیہ اور فوج نے عمارتوں اور گھروں سے لاشیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا، مگر 4 جون تک ملبے تلے دبی لاشوں سے اٹھنے والا تعفن اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ میڈیکل افسران کے مشورے کے بعد تباہ شدہ شہر کو آئندہ 40 دن کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، تاکہ گلی سڑی لاشوں کے باعث بیماریاں پھیلنے کا خدشہ کم سے کم کیا جا سکے۔ دوستوں، پر بیان کی گئی تفصیلات سن 1935 میں کوئٹہ کے ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کیپٹن LAG پنہے کی اس رپورٹ دی کوئٹہ ارتھکویک آف 31 مئی 1935 سے لی گئی ہیں، جو انہوں نے اعلیٰ حکام کو ارسال کی تھی۔ اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی ملبے کے ڈھیر تلے تلاش اور لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام اتنا مشکل تھا کہ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ نے اس حوالے سے ایک مکمل باب لکھا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ 1 جون 1935 کی صبح سے لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع کیا گیا اور 3 جون تک لگ بھگ 5000 لاشیں اٹھائی گئیں، جنہیں لاریوں کے ذریعے شہر سے منتقل کیا گیا۔ مسلمان میتوں کی شہر کے جنوب میں واقع قبرستان میں تدفین ہوئی، جبکہ ہندو شہریوں کی میتوں کے کریا کرم کے لیے شہروں کے مختلف حصوں میں عارضی شمشان گھاٹ بنائے گئے اور میتوں کو جلانے کے لیے تمام دستیاب ذرائع سے لکڑیوں کا ہنگامی بنیادوں پر بندوبست کیا گیا۔ دوستوں، 4 جون کو لاشوں سے اٹھنے والا تعفن اس حد تک ناقابل برداشت ہو چکا تھا کہ کوئٹہ شہر کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ملبے تک موجود مزید میتوں کی تلاش کے کام کو 20 جولائی تک روکنا پڑا۔ 4 جون سے پہلے تک سڑک کنارے یا ملبے کے اوپر موجود بیشتر لاشوں کو اٹھا کر ٹھکانے لگایا جا چکا تھا۔ ہلاکتوں کی اصل تعداد کے بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، مگر اندازہ ہے کہ اس زلزلے میں 25 سے 30 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ سن 2005 میں BBC میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی جیولوجیکل سروے نے اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کا تعین 60,000 کے لگ بھگ کیا ہے۔ دوستو، ماہر ارضیات اور بلوچستان یونیورسٹی کے سابق ڈین فیکلٹی آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر دین محمد کاکڑ کی تحقیق کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.7 تھی اور زیر زمین کی گہرائی فقط 30 کلومیٹر تھی۔ دوستو، اگرچہ زلزلے کے آنے کے صحیح وقت کے حوالے سے متضاد آ رہا ہے، مگر محکمہ موسمیات کوئٹہ کے دفتر میں موجود ایک گھڑیال اس سلسلے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ گھڑیال گزشتہ 86 برس سے خاموش ہے، کیونکہ یہ اس المناک واقعے کا اہم گواہ ہے۔ 31 مئی 1935 کو صبح 3:04 پر یہ گھڑیال اس وقت خاموش ہو گیا تھا جب زلزلے کے باعث اسے نقصان پہنچا۔ بعد ازاں اسے چلانے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ اسے محفوظ کر لیا گیا، کیونکہ اس پر وہ وقت محفوظ ہے جب کوئٹہ شہر پر قیامت ٹوٹی۔ یاد رہے کہ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کیپٹن LAG پنہے کی رپورٹ میں زلزلے کا وقت 3:03 بتایا گیا۔ دوستوں، ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کی رپورٹ کے مطابق اس زلزلے سے قبل کسی بڑے تنبیہی جھٹکے یا وارننگ شاکس کے حوالے سے کوئی مخصوص اطلاع نہیں تھی، مگر بعد ازاں زندہ بچ جانے والے کئی لوگوں نے میڈیا اور دوسرے جگہوں پر جو بیانات دیے، ان کے مطابق انہوں نے بڑے جھٹکے سے پہلے مختلف تاریخوں میں زلزلے کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے محسوس کیے تھے۔ رپورٹ کے مطابق چونکہ کوئٹہ میں سال بھر معمولی جھٹکے محسوس کیے جاتے رہتے ہیں، اس لیے ان چھوٹے جھٹکوں کا خاص نوٹس نہیں لیا گیا۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ رات کو آنے والے بڑے جھٹکے کے بعد بہت سے آفٹر شاکس آئے، مگر ان میں کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ شہر میں کوئی عمارت مکمل
मुकम्मल हालत में मौजूद ही न थी जो इन आफ्टर शॉक्स के नतीजे में मुतासिर होती। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दो अफराद ने हुकाम को यह भी बताया कि ज़लज़ले के दिन उन्होंने घरों में परिंदों और दीगर जानवरों को आम दिनों की बानिस्बत बेचैनी का इजहार करते देखा और इसीलिए उन्होंने जानवरों के कमरों के दरवाजे खोल दिए ताकि वो बाहर निकल सकें। इस ज़लज़ले के हवाले से तहकीक करने वाले सईद कुर्त ने अपने एक मजमून में कोयटा के एक कसाई का हवाला देते हुए लिखा कि वो कसाई रात को अमूमन देर से गोश्त की मार्केट जाते थे। 31 मई की शब वो जब कोयटा के सुनसान गलियों से गुजर रहे थे तो उन्होंने ये महसूस किया कि आम दिनों के बरक्स कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे थे। उस कसाई ने ये रिपोर्ट दी कि रात 3 बजे के करीब उन्होंने एक खौफनाक गड़गड़ाहट सुनी और उसके साथ इमारतों को मलबे का ढेर बनते देखा। दोस्तों, उस वक्त कोयटा गैरिजन्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC जनरल कार्सलेक थे। एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ज़लज़ले के फौरन बाद कंट्रोल रूम से राब्ता किया तो उन्हें बताया गया कि शहर गिरदो गुबार से अटा हुआ है, हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं और ख्याल ये है कि शहर तबाह हो चुका है। जनरल कार्सलेक ने फौरी तौर पर इमरजेंसी का ऐलान किया और फौज को स्टैंड बाई रखने का हुक्म जारी किया। ताहम एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक फौज ने आधे घंटे में शहर की जानिब मूव करना शुरू किया। मुहक्किक और साबिक डायरेक्टर जनरल महकमे ताल्लुकात आमा हुकूमत बलोचिस्तान नूर खान मोहम्मद हसनी के मुताबिक ज़लज़ले की इत्तला 31 मई की शब ही शिमला पहुंचा दी गई थी। इस इत्तला के बाद हुकूमत की जानिब से अगले रोज प्रेस को एक मुख्तसर बयान जारी करते हुए बताया गया कि कोयटा शहर तबाह हो गया है और चंद हजार नफूस जिंदा बच गए हैं। मोहम्मद हसनी के मुताबिक 1 जून 1935 को ज़लज़ले के हवाले से मुकर्रर करदा राबता अफसर इत्तलात NCO मोर्जी ने बजरिया टेलीफोन दिल्ली में महकमा इंफॉर्मेशन के जरिए यह बयान जारी कराया कि कोयटा शहर के अलावा एक बड़े इलाके में ज़लज़ला आया है, यानी दीगर शहर भी इससे मुतासिर हुए हैं। दोस्तों, एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि शदीद ज़लज़ले की वजह से शहर का वाहिद बिजली घर तबाह हो चुका था, इसलिए ज़लज़ले के बाद शहर मुकम्मल तारीकी में डूब गया था। फौजी छावनी से निकलने वाले अहलकार जब अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर छावनी से मुत्सल ब्रॉस रोड यानी मौजूदा जिना रोड के कोने पर पहुंचे तो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की हेडलाइट्स वो वाहिद जरिया थी जिनकी मदद से उन्होंने शहर की तबाही का पहला नजारा देखा। ज़लज़ले से शहर की पुलिस फोर्स और सिविलियन इंतजामिया मुकम्मल खत्म हो चुकी थी। एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक शहर की पुलिस और सिविलियन इंतजामिया का सफाया हो चुका था। GOC ने तमाम दस्तयाब वसाइल ब्रिटिश बलोचिस्तान में एजेंट टू गवर्नर जनरल सर नॉर्मन के डिस्पोजल पर छोड़ दिए थे। जिन फौजी एहलकारों की शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन में जरूरत नहीं थी उनको शहर में गश्त पर लगा दिया गया था ताकि पुलिस और सिविलियन इंतजामिया की अदम मौजूदगी में शहर में कोई नाखुशगवार पेश न आए। एक लिहाज से एक आर्जी पुलिस फोर्स कायम की गई जिसकी जिम्मेदारी उन शहरियों की मदद करना था जो उस ज़लज़ले में जिंदा बच गए थे, मगर जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुश्किल वक्त में क्या करें। इस आर्जी पुलिस फोर्स को चलाने की जिम्मेदारी इन फौजी स्टूडेंट अफसरों को सौंपी गई जो कि कोर्स के लिए स्टाफ कॉलेज आए हुए थे। दोस्तों, एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक एजेंट टू गवर्नर जनरल सर नॉर्मन ने यह महसूस किया कि अफसरों और एहलकारों की कमी की वजह से सिविलियन इंतजामिया शहर के इंतजाम को नहीं चला सकती, इसलिए उन्होंने 31 मई को ही शहर का कंट्रोल जनरल क्लार्सिक के हवाले किया जिन्होंने कोयटा में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया। मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने कोयटा के लिए स्पेशल पुलिस फोर्सेस को रवाना किया। इन दोनों इलाकों से पुलिस फोर्स आने के बाद ये महसूस किया गया कि अब सिविलियन अथॉरिटी दोबारा शहर का इंतजाम संभाल सकती है, लिहाजा सिर्फ 4 हफ्ते बाद यानी 28 जून को मार्शल लॉ खत्म कर दिया गया। दोस्तों, रिलीफ हेडक्वार्टर में इस हवाले से जो इजलास हुआ इसमें 6 तरजीहात तय की गई, जिनमें से पहली ये थी कि जो लोग जिंदा बच गए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। इस मकसद के लिए शहर को 8 सेक्टर्स में तकसीम किया गया और फौज के मुख्तलिफ यूनिटों को इस काम पर लगा दिया गया। इस सिलसिले में एक मुश्किल ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी थी क्योंकि शहर में मुसाफिर लारियों समेत जो सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां थीं उनमें से बेशतर ज़लज़ले की वजह से तबाह हो चुकी थी। ताहम इस ज़लज़ले में बच जाने वाली फौजी छावनी में फौज की गाड़ियों की एक बड़ी तादाद के अलावा अफसरों की प्राइवेट गाड़ियां थीं जिनको शहर में रेस्क्यू और फौज की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल में लाया गया। इसके अलावा बगाई मोटर सर्विस ने बनू और पंजाब से 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक फ्लैट बेचा। इन गाड़ियों को 1 माह के लिए मुफ्त फराहम किया गया, ताहम इनको ईंधन हुकूमत की जानिब से फराहम
فراہم کیا جاتا رہا۔ ایک اہم مسئلہ جو درپیش تھا وہ کوئٹہ شہر اور نواحی علاقوں میں زندہ بچ جانے والوں کو راشن، کپڑوں اور طبی امداد کی فراہمی کا تھا، جسے اسٹاف کالج کوئٹہ کے کرنل حواس کو سونپا گیا۔ اس مقصد کے لیے 2 گاڑیاں استعمال میں لائی گئیں، جن میں سے ایک میں خوراک جبکہ دوسری میں طبی اشیاء تھیں۔ یہ گاڑیاں ابتدائی 2 ہفتوں تک لگاتار دیہاتوں کے چکر لگاتی رہیں۔ اس وقت خوراک ذخیرہ کرنے کا بڑا ذریعہ خوراک کے ڈپو ہوتے تھے، اور حکام نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اجناس کو وہاں سے نکال کر محفوظ کیا۔ اس کے علاوہ سویلین آبادی کے لیے خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوج کے راشن میں کمی کی گئی۔ ریس کورس کیمپ میں پناہ لیے ہوئے افراد کی تعداد 10,000 تھی۔ دوستو، نور خان محمد حسنی کی تحقیق کے مطابق حکام کی جانب سے جاری کردہ پہلی رپورٹ میں مرنے والوں کی تعداد صحیح نہیں لکھی گئی۔ اس زلزلے کے 3 ماہ بعد شائع ہونے والی رپورٹ میں مرنے والوں کی تعداد 25 سے 30,000 کے درمیان لکھی گئی، جبکہ 15 ماہ بعد شائع ہونے والی ایک سرکاری رپورٹ میں شہر کی آبادی 50,000 اور مرنے والوں کی تعداد 40,000 بیان کی گئی۔ نور خان کے مطابق ہلاک شدگان کی تعداد کم ظاہر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انتظامیہ اور فوج پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ زلزلے کے بعد امدادی کام میں تاخیر کی گئی۔ پہلے کئی گھنٹے چند سو برطانوی خاندانوں کو تلاش کرنے اور ان کو محفوظ مقام پر پہنچانے میں صرف کیے گئے۔ نور خان محمد حسنی کے مطابق اسٹاف کالج میں کورس کرنے والے ایک برطانوی افسر نے، جو زلزلے کے بعد کوئٹہ میں امدادی کام کرتے رہے، لکھا کہ 70,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ کیپٹن LAG پنہے کی رپورٹ میں کوئٹہ کے علاوہ ریاست کلات میں مستونگ اور کلات کے علاقوں میں بھی ریلیف اور نقصانات کے ازالے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس وقت لوگوں کے گزر بسر کا سب سے بڑا ذریعہ کھیتی باڑی تھی، اور اس میں بڑا کردار بیلوں کا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بیلوں کے نقصانات کے ازالے کے حوالے سے متاثرین کی جانب سے جو دعوے سامنے آئے وہ مشکوک اور زیادہ لگ رہے تھے، جس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں سے قرآن پر حلف لیا، اور جس نے بھی حلف اٹھایا کہ زلزلے میں ان کے بیل مر گئے ہیں تو ان کو دعوے کے مطابق بیل دیا جائے گا۔ دوستو، ماہر ارضیات پروفیسر دین محمد کاکڑ کہتے ہیں کہ 1934 میں کوئٹہ کے قریب ہرنائی کے علاقے میں ایک زلزلہ آیا تھا، جس کے بعد انگریزوں نے ریلوے اسٹیشنز اور بعض دیگر سرکاری عمارتوں کی تعمیر کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے، تاہم کوئٹہ شہر میں سویلین تعمیرات کے حوالے سے اس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1935 کے بعد بلڈنگ کوڈ کا نفاذ کیا گیا، جس کے بعد 70 کی دہائی تک اس پر عمل درآمد ہوتا رہا، تاہم اس کے بعد بڑے پیمانے پر اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ ماہرین کے مطابق اس خلاف ورزی کی وجہ سے کوئٹہ میں کسی بڑے زلزلے کے باعث خدا نخواستہ زیادہ نقصانات کا اندیشہ ہے، بلکہ پروفیسر دین محمد کے بقول اب تو کوئٹہ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ دوستو، اس زلزلے میں بہت سارے نابغہ روزگار لوگ بھی مارے گئے، جن میں نواب یوسف عزیز خان مگسی بھی شامل تھے۔ وہ نہ صرف ایک صحافی تھے بلکہ کالونیل نظام کے خلاف جدوجہد کرنے والے رہنماؤں میں شامل تھے۔ ان میں بہت سارے ہلاک ہونے والوں کی یادگاریں بھی تعمیر کی گئیں، جن میں سے بعض اب بھی موجود ہیں۔ ہلاک ہونے والے مسیحیوں کی یاد میں ایک یادگار حالی روڈ پر اب بھی موجود ہے، جس پر ہلاک ہونے والے افراد کے نام کنندہ ہیں۔ اس زلزلے میں ریلوے کے 154 ملازمین اور ان کے 489 رشتہ دار ہلاک ہوئے، جبکہ 98 ملازمین اور 181 رشتہ دار زخمی ہوئے تھے۔ ریلوے کے جو ملازمین ہلاک ہوئے تھے ان کے نام کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے داخلی راستے پر کنندہ کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کی رپورٹ کے مطابق جو لوگ اس سانحے میں ہلاک ہوئے تھے ان کی لاشوں کے حوالے سے مذہبی رسومات مکمل طور پر ادا کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی لاشوں کو جلانے کے بعد ان کے رشتہ داروں یا دوستوں کے حوالے ان کی راکھ کو کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ہندوؤں کی جو لاوارث لاشیں تھیں ان کی راکھ کو گنگا میں بہانے کے لیے سرکاری خرچ پر بھیجا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی محض 45 سیکنڈ میں کوئٹہ کے شہر کی مکمل تباہی کی داستان۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بےحد پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔